اور سنتوں کی پیروی بھی ہر موقع پر ضروری ہے۔ دوسری آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آواز پہلے کی طرح کم ہو رہی ہے کیا کچھ؟ ٹھیک ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ ان کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ سے محبت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اصول ہے اور یہ طے شدہ امر ہے۔ کوئی بندہ اگر آپ کو ایسا نظر آ جائے کہ ہواؤں پہ اڑ رہا ہے، پانی پر تیر رہا ہے، بہت سی کرامتیں آپ کو دکھا رہا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اتباع رسول نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ جو کچھ ہے اس کے پاس یہ دھوکے والی چیز ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں کی اتباع، سنتوں پر محافظت ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع تمہیں کرنی ہے، فاتبعونی۔ اور اس کے دو فائدے ملیں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی سنتوں کی اتباع یہی چیز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کے طریقوں میں ہی 100% کامیابی ہے اور حضور کے علاوہ کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے۔ ہر مسلمان کو یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور حضرات صحابہ نے اس پر کس طرح سے عمل کیا، تو قصے میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا قصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم ہے، اور روئے زمین پر یہ واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے نکاح میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو بیٹی آئی ہیں۔ یہ حضور کے ڈبل داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری صاحبزادی کا ان سے نکاح فرما دیا۔ تو کسی نبی کے ایسے داماد نہیں ہوئے ان سے پہلے کہ ان کی زندگی میں نبی کی دو بیٹی آئی ہوں۔ یہ شرف اور یہ سعادت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اس لیے ان کا نام ہے ذی النورین، دو نور والے۔ بڑے خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ نے مال و متاع سے بھی نوازا تھا، اس لیے ان کے نام کے آگے غنی لگتا ہے، مالدار تھے۔ اور جیسے مالدار تھے اللہ کی راہ میں خرچ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب جب مسلمانوں کو کوئی خاص ضرورت پیش آتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال مسلمانوں کے کام آتا تھا۔ ماشاء اللہ العزیز بہت خرچ کیا اور کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی ہو اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس میں نہ لگا ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ سخا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سیرت اور حدیث کی کتابوں میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی بات چیت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ بڑے خاندان کے تھے، قریش کے، اور آپ کا خاندان بہت سے وہ لوگ اس میں سے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بحیثیت سردار کے مانے جاتے تھے مکے کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور پھر یہاں سے بھی آپ بڑے محترم تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، تو مسلمانوں کی طرف سے بھی آپ محترم ہیں اور وہاں بھی آپ قابل احترام ہیں اور آپ کے خاندان والے بڑے بنو امیہ میں سے ہیں آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو مکے کے ایک بڑے سردار نے آپ کو اپنی امان میں لے لیا، اور اس وقت امان میں لینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب یہ میری ذمہ داری میں ہے، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ان کو ہاتھ لگانے کا مطلب مجھے ہاتھ لگانا، یہ مطلب ہوا کرتا تھا۔ اور اگر کوئی کسی کی امان لے لیا کرتا تھا تو اس کی پاسداری ہر ایک کو کرنا ضروری ہوتا تھا، ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ تو جب مکے کے ایک بڑے سردار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے دی، اپنی امان میں لے لیا، اپنی ذمہ داری میں لے لیا، تو آپ اس شخص کے ساتھ میں رہے اور قریش سے باتیں بھی ہوتی رہی، میٹنگ ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی۔ ایک موقع پر قریش کی میٹنگ میں جا رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں میزبان ہے جس نے پناہ دی ہے اور وہ مکے کا بڑا سردار ہے۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پائجامہ کافی اونچا ہے جیسے کہ مسلمان پہنتے ہیں، نصف پنڈلی تک۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے پاجامہ یا لنگی رکھنا، ٹخنے کھلے رکھنا تو ضروری ہے، ٹخنے ڈھانپنا حرام ہے۔ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ یا لنگی یا نیچے کا جو کپڑا آپ پہنتے ہیں وہ رہتا ہے تو یہ صالحین کی علامت ہے۔ اور نصف پنڈلی تک، نصف پنڈلی کہاں ہوتی ہے؟ پنڈلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ایک کٹ نظر آئے گا آپ کو، تو وہاں پر وہ نصف پنڈلی کہلاتی ہے۔ وہاں تک پائجامہ رکھنا، لنگی رکھنا، ازار رکھنا یہ سنت ہے۔ یہاں تک کہ کوئی اگر توپ پہنتا ہے، جبہ پہنتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ٹخنے کھلے رکھے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھئی جبہ یہ تو سعودیہ کا لباس ہے، توپ سعودیہ کا لباس ہے، تو اگر یہ ٹخنے سے نیچے بھی چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو بھی کوئی اگر ٹخنوں سے نیچے پہنے گا تو یہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اس کو بھی ٹخنوں سے اوپر ہی پہننا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ازار تھا، آپ کا جو پائجامہ تھا، وہ نصف پنڈلی تک تھا، نصف ساق تک تھا۔
تو بازو والے جو ساتھ میں میزبان ان کو پناہ دینے والے مکے کے سردار، اس نے کہا کہ عثمان تمہارا جو یہ پجامہ ہے اس کو ذرا نیچا کر لو. قریش مکہ اور مکے کے سردار اس کو اچھا نہیں سمجھتے، معیوب سمجھتے ہیں. یہاں چلتا نہیں ہے، یہ سرداروں کے طرز کے خلاف ہے، ان کی روش کے خلاف ہے، اور تم سرداروں کی میٹنگوں میں شریک ہو رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور اپنے پجامے کی طرف دیکھا اور یہ کہا لا ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے کہنے کی وجہ سے اور تمہارے سرداروں کی وجہ سے اپنا یہ پجامہ نیچے لٹکا لوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں تک پائجامہ اور لنگی پہنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کو یہیں تک دیکھا ہے، تو لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا. حالانکہ ایسے موقع پر آدمی سامنے والے کا خیال کرتے ہوئے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی بات مان لیا کرتا ہے. لیکن ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ تہذیب، ثقافت، حضارت، کلچر، طریقہ وہی سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، انسانیت کے لیے کامیابی کا ضامن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، ان کو سکھایا، وہی طریقہ سب سے اعلیٰ. اس لیے یہ حضرات کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اس سلسلے میں کوئی کسی سے معاہدہ نہیں. حضور کا طریقہ پہلے نمبر پر، اول درجے میں. اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. آپ بھی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایرانیوں سے جنگ ہو رہی تھی تو یہ بھی جہاد کے اندر شریک تھے، اور ایک موقع پر رستم کے دربار میں مسلمانوں کے سفیر بنا کر بھیجے گئے، قاصد بنا کر بھیجے گئے مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے. اور مسلمانوں کے جو اس وقت بڑے سردار تھے عراق کے علاقے کے، جن کی ماتحتی میں پوری جنگ ہو رہی تھی، وہ حضرت سعد ابن الوقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے ان کو بھیجا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ کچھ تابعین بھی تھے، سارے صحابہ نہیں تھے، رستم کے دربار میں گئے ہیں. رستم ایرانیوں کی طرف سے ان کا سب سے بڑا جنرل تھا، فوج کا سردار تھا. اس کے دربار میں گئے. اس نے ان لوگوں کے اعزاز میں کھانے کا نظام کیا، مہمانوں کے لیے جیسے کیا جاتا ہے. اس کھانے کے نظام میں یہ ہوا کہ یہ حضرات جب کھانا کھا رہے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گرا. آپ نے لقمے کو صاف کیا اور اس کو کھا لیا. یہی سنت بھی ہے، اور دسترخوان اسی لیے بچھایا جاتا ہے کھانے کی حفاظت کے لیے، کہ اگر کھانا گر جائے تو وہ خراب نہ ہو اور اس کھانے کو پھر کھا لیا جائے. اس لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک غلطی کی جاتی ہے دسترخوانوں پر. کیا غلطی کی جاتی ہے؟ دسترخوانوں پر ہم لوگ ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ کا میل کچیل اور میلا کچیلا پانی دسترخوان پر گرتا ہے، دسترخوان کی بید بھی ہے. اسی طریقے سے غلطی اور کرتے ہیں ہم لوگ، پلیٹوں میں ہاتھ دھوتے ہیں. پلیٹوں میں ہاتھ دھونا بھی بے ادبی ہے. پلیٹوں کی اس میں کھانا کھاتے ہیں، اس کا اکرام کرنا، لیکن ہم اس کے اندر ہاتھ دھو رہے ہیں اور ہاتھ کا میلا کچیلا پانی اس کے اندر گر رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے، غلط بات ہے یہ. تو طریقہ یہی ہے،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہی ہے کہ دسترخوان پر اگر کوئی کھانا وغیرہ گر جائے تو اس کو یوں ہی نہ چھوڑا جائے، اس کو کھایا جائے۔ شادی بیاہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر کھانے کی بے ادبی ہوتی ہے۔ وہ کھانا کہ گھر میں رہتے ہوئے ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، گوشت کے وہ ٹکڑے، گوشت کا وہ حصہ کہ گھر میں رہتے ہوئے ذرہ برابر نہیں چھوڑتے، لیکن دعوتوں میں مال غیر دل بے رحم، دوسرے کا مال ہے بس جیسا چاہے۔ ارے بھائی مال جس کا بھی ہے، روزی تو اللہ کی ہے، یہ رزق اللہ کا ہے، کسی بھی صورت میں اور کسی بھی حالت میں اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، ٹرین میں کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ کے جو ایک ساتھی تھے ان سے گوشت کا ایک ٹکڑا نیچے گر گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پاؤں سے اس ٹکڑے کو سیٹ کے نیچے کر دیا، پاؤں سے اس ٹکڑے کو سیٹ کے نیچے کر دیا، گر گیا، نیچے خراب ہو گیا، کون کھائے گا؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ لیا، بڑے ناراض ہوئے، غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا اللہ کے رزق کے ساتھ اتنی بڑی بے ادبی، اتنا بڑا تم نے بے ادبی والا معاملہ کیا۔ تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا حضرت کیا کروں؟ کہنے لگے اس کو ابھی اٹھاؤ اور دھو کر لاؤ اور میں کھاؤں گا۔ انہوں نے اس کو نیچے سے نکالا اور جہاں پر واد بیشن لگا ہوا ہوتا ہے ٹرین میں، وہاں پر لے گئے، اس کو دھویا، دھو کر لائے اور پھر خود ہی کہا حضرت اگر اجازت تو میں کھا لیتا ہوں۔ حضرت نے کہا اجازت ہے، کھا لو تو۔ تو ہمارے بڑے ایسا اکرام کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اللہ کی دی ہوئی روزی ہے، انسان کو اس روزی کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے کہ جب روزی کے لالے پڑ جاتے ہیں، روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں، کھانے پینے کا بحران ہو جاتا ہے، تحس سالی ہو جاتی ہے۔ ابھی جو حال کی جنگ چل رہی ہے اسی میں دیکھیے لوگ پریشان ہونے لگے کہ چند دن اور آبنائے ہرمز اگر یہ بند رہی تو پھر کیا ہوگا، پیٹرول کہاں سے آئے گا، گیس کہاں سے آئے گا، کھانا کیسے بنے گا۔ پرانے زمانے میں چلیں گے اور چونکہ شہروں کے اندر فلیٹوں میں رہنے کا رواج ہے، گھر ایسے نہیں ہوتے تو لکڑی کیسے جلائی جائے گی، پریشان سب کے سب۔ تو جب تک کوئی چیز رہتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دے رکھا ہے، کمال یہ ہے کہ ہمیشہ بندہ اللہ پاک کے شکر میں لگا رہے، اور رزق کے معاملے میں تو کبھی بھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی بات ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں روزی کا اتنا اکرام کرتا ہوں کہ چارپائی پر جب بیٹھتا ہوں اور کھانا میرے لیے چارپائی پر بھیجا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جدھر چارپائی کا آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف سرہانا ہوتا ہے، ایک طرف پائٹی، جس طرف پیر کیے جاتے ہیں، کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور پائٹیوں کی طرف کھانا لگایا جائے، بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرتا ہوں کہ میں پائٹیوں کی طرف بیٹھ جاؤں اور کھانا سرہانے کی طرف ہو۔ یہ اکرام کرنا کھانے کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو دسترخوان اسی لیے ہے اور سنت ہے دسترخوان پر کھانا کھانا۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ چائے بھی دسترخوان کے بغیر نہیں پیتے، معمولی چیز بھی کھاتے ہیں تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اور یہ دسترخوان اسی لیے ہے کھانے کی حفاظت کے لیے، اور اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ دسترخوان پر اگر کوئی بندہ اس کھانے کو کھا لیتا ہے جو گر جاتا ہے تو فرمایا وہ اور اس کی اولاد پاگل پن سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بندہ خود پاگل پن سے محفوظ رہے گا، اس کی اولاد اس کی نافرمان نہیں رہے گی، اور بھی کئی بیماریوں سے حفاظت کی بات ہے۔ تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔
تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور دسترخوان کس کا ہے؟ ایران کی سب سے بڑی طاقت، دنیا کی سپر طاقت تھی وہ اس وقت میں، اس کے جنرل کا ہے، سب سے بڑے فوجی آفیسر کا ہے، جو عربوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آیا ہے، مٹانے کے لیے آیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے اس کے پاس میں، لشکر ہے، لیکن جنگ سے پہلے ابھی بات چیت چل رہی ہے، اس میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، ان کے اعزاز میں کھانا، ایک لقمہ گر گیا، اٹھا کے کھا لیا، تو ایک نئے مسلمان تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت یہ رستم کا دربار ہے، اس کا دسترخوان ہے، ایرانیوں کی تہذیب بڑی الگ ہے، یہ لوگ بہت معیوب اور برا سمجھتے ہیں کہ اگر نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھاؤ، اس کو یہ لوگ ہرگز پسند نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنے والے کی طرف رخ کیا، دیکھا اور کہا، الفاظ سنیے صحابی رسول کے، اتترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان حضرات کے دل میں حضور کی سنتوں کی اتنی عظمت تھی، حضور کے ساتھ ایسی وفاداری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا اس درجے اتباع کہ جس موقع پہ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت زندگی میں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ سواری روکی اور ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر آ گئے کہ میں اس سنجے کا تقاضا نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس در سے گزرتے ہوئے سنجا کیا تھا، تو میں نے بھی اسی طریقے سے یہاں پر اتباع کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر چیز میں یہ لوگ اتباع رسول تلاش کرتے تھے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، چلنے میں، تعلقات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اور کامیابی اسی میں رکھی ہے، کامیابی اسی میں رکھی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم کو صاف طور پر بتاتی ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا حضور نے سکھا دیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا حضور نے سکھا دیا، کاروبار کس طرح سے کرنا حضور نے سکھا دیا، اور اسی میں کامیابی ہے۔ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالی سے ملنے اور قیامت آنے کی امید رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، کہ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی مصیبت پہنچے گی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب اس کو ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ چیز رہنی چاہیے کہ کسی موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت نہ ہو۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں ایمان والوں کی 6 صفتیں بتائی گئی ہیں، 6 صفتیں۔ وہ 6 صفتیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو کہہ سکتے ہیں کہ کمال ایمان موجود ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے ایمان والوں کے لیے ہمدرد، ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک صفت یہ ہے، یأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں،
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ ہر موقع پر، جہاں پر جس جگہ بھی ہے وہ، زندگی کے ہر شعبے میں، سب جگہ ان کے سامنے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، یہاں پہ حضور کا طریقہ کیا ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہاں اس کے اندر اب کمال ایمان موجود ہے۔ تو یہ آیت کریمہ صاف طور پر بتاتی ہے، اور ہر مسلمان کو یہ آیت ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہماری زندگیوں میں ہوگی تو دنیا میں بھی مبتلا مصیبت ہوں گے، آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اب ایک حدیث بھی سن لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعونی ما ترکتکم، جس چیز کے متعلق میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں اس کے متعلق تم مجھ سے نہ پوچھا کرو، جب تک میں تمہیں کوئی حکم خود سے نہ دے دوں تم سوالات نہ کیا کرو۔ پھر آگے فرمایا، انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم، تم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کو کثرت سوالات نے ہلاک کیا، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نے تباہ کر دیا۔ سوالات کرتے تھے، سوالات پر سوالات، تو پھر جوابات بھی آتے تھے، پھر عمل کرنا مشکل ہوتا تھا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک قصہ ہے، اسی کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ بھی ہے، کہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص قتل کر دیا گیا، تو اب اس وقت کے نبی نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ایک بقرہ ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت اس مقتول سے لگا دیا جائے، یہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، تو لوگ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ نبی سے کہہ رہے ہو کیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں اور ایسے موقع پر مذاق کروں۔ تو کہا کہ اچھا بتا دیجئے کہ وہ بقرہ کیسے ہونا چاہیے؟ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وضاحت کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے وہ بقرہ، تو بتایا کہ ایسی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ابھی وضاحت نہیں ہوئی اور بتا دیجئے، تو پھر اور وضاحت کے ساتھ بتائی گئی، نہیں ابھی اور بتا دیجئے۔ پھر اللہ کی طرف سے اس طرح کی بات آئی کہ وہ ایسی ہونی چاہیے، لا دلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہ ایسا بقرہ پورے بنی اسرائیل میں کہیں نہیں ملتا تھا، صرف ایک جگہ ملا، اور اس نے قیمت لگائی کہ اتنا بقرہ
بھر کے سونا دو. مجبور تھے کیونکہ شرطیں انہوں نے لگائی تھی, یہی سوالات کر رہے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم, جب تک میں تمہیں کوئی حکم نہ دوں تم مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرو, مجھے چھوڑے رکھو. تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ اپنے انبیاء سے وہ سوالات کرتے تھے, اختلافات کرتے تھے. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ, کہ حضور نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں فَاجْتَنِبُوهُ, تو اس سے باز آ جاؤ, فوراً رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, اور جب میں کسی بات کا حکم کروں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, تو حسب استطاعت اسے انجام دو, جتنا بھی ہو سکتا ہے پوری طاقت لگا دو. ہاں اگر آپ بس کی نہیں ہے تو الگ بات ہے, استطاعت میں نہیں ہے, طاقت میں ہی نہیں ہے. یہی حکم ہے تمام اعمال کے کرنے کا کہ حسب استطاعت کرنا ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے, تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے, قیام فرض ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, بیٹھ کے نماز پڑھے. بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھے. یہ ہمارے جو کرسیوں پر نماز پڑھنا ہے نا, یہ لیٹنے والوں کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یہ لیٹنے والوں کے لیے. اصل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھنا ہے؟ بیٹھ کر پڑھنا. بیٹھ کر نہیں پڑھتے تو کیسے پڑھنا؟ لیٹ کر پڑھنا ہے. کرسیوں کو تو آیا بھی نہیں کہیں پر, لیکن چونکہ اب حالات ایسے ہیں یہ کرسیوں پر نماز پڑھی جاتی ہے. لیکن یہ انہی کے لیے ہے کہ جو بیٹھ بھی نہیں سکے نیچے, جن کو نیچے بیٹھنا بھی کیا ہو, مشکل ہو, ان کے لیے کیا ہے کرسی پر, یعنی جن کو لیے لیٹنا ہے. اور جب کسی سے رکوع سجدہ ساقط ہو جاتا ہے تو قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں قیام میں. بھئی آپ سے رکوع سجدہ معاف ہے تو قیام بھی معاف ہے, اس لیے قیام کرنے. بہت سے لوگ کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں, آگے کو ہوتے ہیں. آگے ہونے کی ضرورت نہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اشاروں سے نماز پڑھیے. رکوع کو تھوڑا جھک جائیے, سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائیے. یہ ہے ان کے لیے طریقہ یہ ہے. اچھا کرسی جب رکھی جائے گی تو کیسے؟ یہ جہاں پر ہماری یہ کمر کا حصہ رکھا ہوا ہے, وہاں پر بازو میں جہاں قدم آ رہے ہیں لوگوں کے, وہاں پر کرسی آگے رکھ لیں گے تو صف کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس طریقے سے. اور اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ کرسیاں بیچ میں لگے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صف پوری نہیں ہو پاتی ہے, تو اگر کرسی بالکل وہاں پر چلی گئی اور بیچ میں صف کھائی رہے گی تو کیا ہے. خیر ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ عام طور سے صفیں بھر جاتی ہیں, لیکن اصل طریقہ وہی ہے کہ صفوں کے ساتھ میں کرسیوں والے بھی آ کر کھڑے ہو جائیں. اور کرسی بھی یہ جو ہے نا ہاتھ رکھنے والی, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بہتر نہیں ہے دادا, کیونکہ اس میں تو آرام سے آدمی آ کر پیچھے ٹیک لگا کر پڑ جاتا ہے. اور جمعے میں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, چونکہ ہم خطیب ہیں, کہ ماشاءاللہ خطبے میں سکینہ نازل ہوتا اور سو رہے ہیں. بھئی ٹیک لگا کر کوئی آدمی سو جائے گا تو وضو نہیں رہے گا. ایسی چیز چٹی اگر ہٹا دی جائے تو آدمی گر جائے, لیکن آرام سے سو دیں اور پھر نماز بھی ماشاءاللہ پوری ہوتی ہے, اور نماز پڑھ کے دعا مانگ کے نکل جاتے ہیں. تو بھائی یہ آرام کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو نماز پڑھنے کے لیے ہے, نماز پڑھنے کے لیے. اور جو حضرات معذورین ہیں کرسیوں والے, میں نے غالباً پہلے بھی کہا تھا, کسی مفتی کے پاس جا کر اپنا عذر بتائیں, کیا اس عذر کی بنیاد پر میں کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
آنے والی جمعرات کو درس حدیث نہیں ہوگا، میں سفر میں رہوں گا انشاءاللہ۔